يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرعون اور اس کی کافر قوم کی غرقابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، خصوصاً غلامی سے نجات اور رحمت کی نعمت سے سرفراز کیا. اب ہم بنی اسرائیل کی جہالت اور گمراہی کو دیکھیں گے، کیونکہ یہ لوگ بہت عرصہ فرعونیوں کے زیر اثر رہے. غلامی نے ان کے سوچ اور ان کے کردار کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا تھا. اللہ تعالیٰ ان کی جہالت اور گمراہی کی بات قرآن پاک میں بیان کرتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی قدرت کی ایسی نشانیاں دیکھ چکے تھے جن سے عظیم رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت بالکل واضح ہو چکی تھی. اب ایک واقعہ اس طرح سے ہوا کہ بنی اسرائیل کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس ہوا جو بت پرست تھے. کہتے ہیں وہ بت گائے کی شکل کے تھے. معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے پوچھا ہوگا کہ وہ ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں، تو لوگوں نے جواب دیا کہ ان سے انہیں نفع حاصل ہوتا ہے اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں. ان جاہلوں نے ان کی بات کو سچ سمجھ لیا اور اپنے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کر ڈالا، جیسے ان کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی حماقت واضح کرتے ہوئے بتلایا کہ یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ کام تباہ کر دیا جائے گا، کیونکہ ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو جہاد کے لیے ابھاریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ ان کافروں کے خلاف جہاد کریں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے اور بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے تو ان کا سامنا بہت ساری کافر قوموں کے ساتھ ہوا. ان کافر قوموں کے خلاف جہاد کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور بدلے میں انہیں بیت المقدس کی سرزمین ملنے والی تھی. بیت المقدس سے بنی اسرائیل کو بہت عرصہ پہلے نکال دیا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے جہاد کے ذریعے اس زمین کو واپس لینے کی تلقین کی. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی وعدہ بھی کیا تھا کہ یہ سرزمین بنی اسرائیل کو ملے گی، لیکن انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر خوف مسلط کر دیا اور انہیں 40 سال کی طویل مدت کے لیے میدان تیہ میں بھٹکنے دیا. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سارا دن چلتے رہتے، سفر کرتے، ادھر ادھر آتے جاتے رہتے، حتیٰ کہ 40 سال بیت گئے. یہ رات کو تھک ہار کر سوتے، جب صبح اٹھتے تو وہیں پر ہوتے جہاں سے یہ لوگ چلے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ بیت المقدس ان پر 40 سال تک کے لیے حرام کر دی گئی. یہ خانہ بدوشوں کی طرح ادھر ادھر سرگردہ رہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی دینی اور دنیاوی نعمتیں یاد دلائیں اور انہیں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے تیار کریں، لیکن یہ جہاد سے جی چراتے رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے، اے موسیٰ وہاں تو زور آور سرکش لوگ ہیں، یعنی وہ تو بڑے زبردست فسادی اور کافر ہیں. جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں گے ہم تو ہرگز وہاں نہیں جائیں گے. وہ ان جابر لوگوں سے ڈر گئے، حالانکہ فرعون کی ہلاکت ان کی آنکھوں کے سامنے ہوئی تھی، جو ان سے کہیں زیادہ زبردست، زیادہ ظالم اور زیادہ فوجوں والا تھا. قرآنی احکامات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ تم مقابلے کے لیے دروازے پر تو پہنچو. دروازے پر قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے. اگر تم مومن ہو تمہیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، یعنی اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھو گے، اس سے مدد مانگو گے تو وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں دشمنوں پر فتح دے گا. لیکن یہ غلام قوم بدتمیزی کی انتہا کو پہنچ کے کہنے لگے، اے موسیٰ جب تک وہاں پر وہ جابر لوگ ہیں ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے، اس لیے تم اور تمہارا رب جا کر دونوں ہی لڑو بھڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں. ان کے سرداروں نے جہاد نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا اور بزدلی کا اظہار کیا. کہتے ہیں 2 لوگ جو مومن تھے، یوشع بن نون اور کالب، انہوں نے یہ بات سن کر اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھی یہ بات سن کر بہت ناراض ہوئے اور اللہ کے خوف سے سجدہ کرنے لگے.
انہیں خوف محسوس ہوا کہ اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور کہا، اے اللہ، مجھے تو اپنے اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر کوئی اختیار نہیں، پس تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی ڈال دے۔ لہٰذا یہ غلام ذہنیت کے لوگ 40 سال تک صحرا نوردی کرتے رہے اور یہاں ہی مر کھپ گئے، اور جو نئی نسل صحرا کی گرمی اور سختی میں جوان ہوئی صرف وہ بچی۔ اس کے علاوہ پرانے لوگوں میں یوشع بن نون اور کالب باقی رہ گئے۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نوازشات کی، جن میں بہترین نوازشات میں سے من و سلوہ کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر من و سلوہ نازل کرتے، جب صبح ہوتی تو گھروں کے درمیان انہیں وہ مل جاتا اور یہ بالکل شبنم کے قطروں کی طرح ہوتا۔ لوگ اسے اکٹھا کر لیتے، وہ اس میں سے کل تک کی ضرورت کے مطابق لے لیتے۔ اگر کوئی شخص زیادہ مدت کے لیے جمع کرتا تو وہ خراب ہو جاتا، اگر کوئی تھوڑا لیتا تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا۔ اس طرح وہ اس میں سے خرچ کرتے۔ یہ ایک انتہائی شیریں اور نہایت سفید کھانا تھا۔ وہ لوگ اسے روٹیوں کی طرح بنا لیتے۔ جب شام ہوتی تو بہت سے سلوہ پرندے بٹیر کی مانند کے ان کے پاس آ کر جمع ہو جاتے۔ وہ بڑی آسانی سے حسب ضرورت انہیں پکڑ لیتے، جو ان کے رات کے کھانے کے لیے کافی ہو جاتا۔ جب گرمی کا موسم آتا تو اللہ تعالیٰ ان پر بادلوں کا سایہ کر دیتے، جس سے وہ سورج کی تیز دھوپ اور شدید گرمی سے محفوظ رہتے۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پتھر پر عصا مارنے سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے جاری کیے۔ ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ تھا، جس میں پہلے تھوڑا تھوڑا پانی جاری ہوتا، پھر وہ میٹھا پانی تیزی سے بہنے لگتا۔ وہ خود بھی پیتے، جانوروں کو بھی پلاتے اور ضرورت کے مطابق ذخیرہ بھی کر لیتے۔ یہ اللہ کی عظیم نعمتیں اور عطیات تھے، لیکن ان لوگوں نے شکر ادا کرنے کے بجائے مزید نعمتوں کی طلب کی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ایک ہی طرح کا کھانا کھا کھا کے تنگ آ چکے ہیں۔ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ ترکاری، ککڑی، گیہوں اور مسور اور پیاز وغیرہ جو نباتات زمین سے اگتی ہیں ہمارے لیے پیدا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ اتنی اچھی عمدہ چیزیں چھوڑ کر تم ان کے عوض ناقص چیزیں مانگتے ہو؟ تو جاؤ کسی شہر میں جاؤ اترو، وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند آئی۔ یہ ساری نعمتیں دینے کا مقصد یہ تھا کہ یہ دنیاوی معاملات سے فارغ ہو جائیں اور تورات کی تعلیم حاصل کریں، کیونکہ ان کو امامت دی گئی تھی۔ لیکن یہ امامت لینے کے بجائے یا تعلیم حاصل کرنے کے بجائے ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے جو اللہ کو سخت ناپسند تھی۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے ان پر ذلت، رسوائی اور محتاجی نازل کی گئی، اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہوئے، کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے بڑے ہوئے لوگ تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خصوصی ملاقات کا شرف اور شریعت کے احکامات دینے کے لیے کوہ طور پر 40 دنوں کے لیے بلایا۔ یہ ایک بہت اہم واقعہ ہے، کیونکہ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنا دیدار کروائیں۔ جن راتوں کا وعدہ کیا گیا، تابعین کہتے ہیں کہ ان 30 راتوں سے مراد ذی القعدہ کا پورا مہینہ ہے، اور ذو الحجہ کے 10 دنوں کے ساتھ 40 رات کی مدت مکمل ہوئی۔ اس روایت کی روشنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا یہ شرف عید قربان کے دن حاصل ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تکمیل بھی اسی تاریخ کو ہوئی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن کی مدت مکمل کر لی۔ اس دوران میں آپ نے روزے رکھے۔ کہتے ہیں اس دوران آپ نے بالکل کھانا نہیں کھایا۔ جبکہ 1 مہینہ مکمل ہو گیا تو آپ نے کسی درخت کی چھال چبا لی تاکہ منہ کی ناگوار بو ختم ہو جائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے مزید 10 دن روزے رکھنے کا حکم دیا۔ اس طرح کل مدت 40 دن ہوگی۔ جب آپ علیہ السلام طور کی طرف روانہ ہونے کا ارادہ رکھتے تھے تو اپنی قوم بنی اسرائیل پر اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کیا۔ وہ آپ کے سگے بھائی بھی تھے اور تبلیغ کے فرائض کی ادائیگی میں مددگار بھی تھے۔ آپ نے انہیں کچھ نصیحتیں فرمائیں، کچھ احکامات دیے، پھر آپ کوہ طور پر چلے گئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے باتیں کی، یعنی اللہ نے آپ سے پردے کے پیچھے سے کلام کیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی آواز سنی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا قرب بخشا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے کہ میں آپ کو نظروں سے دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تجلی برداشت نہیں کر سکتے۔
بلکہ انسان سے زیادہ مضبوط اور بھاری مخلوق یعنی پہاڑ بھی اس قابل نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حجاب بھی نور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حجاب نور ہے، اگر وہ اس حجاب کو ہٹا دے تو اس کے چہرے اقدس کے انوار سے وہ تمام مخلوق جل جائے جس تک اس کی نظر پہنچتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ۔ اس پہاڑ کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی اس پر ڈالی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش آیا تو عرض کی یا رب تیری ذات بہت بلند ہے، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، میں سب سے زیادہ پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے تورات دی گئی جو تختیوں پر لکھی ہوئی تھی اور اس پر 10 احکامات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں گناہوں سے بچنے کی تفصیل اور حلال اور حرام کے تفصیلی احکامات درج ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور اپنی قوم کو دیکھا واپس آ کر تو وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، انہوں نے بچھڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ واقعہ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام سامری تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے وہ زیور جو انہوں نے فرعونیوں سے لیے تھے وہ اس نے ان سے لے لیے۔ اس نے انہیں ڈھال بنا کر ایک بچڑا بنایا اور اس میں مٹھی بھر مٹی ڈال دی جو اس نے فرعون کے غرق ہونے کے وقت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے نقش قدم سے اٹھائی تھی۔ اس نے وہ مٹی اس مجسمے میں ڈال دی جس سے بچڑے میں سے آواز آنے لگی۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ وہ واقعی گوشت پوست کا زندہ بچڑا بن گیا کیونکہ سامری جادوگر تھا، اس لیے وہ گائے کی آواز نکالتا تھا، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہوا اس کی دبر میں داخل ہو کر اس کے منہ سے نکلتی تو اسی قسم کی آواز پیدا ہوتی تھی جیسے زندہ بچڑے کی آواز ہوتی ہے۔ اس پر وہ لوگ خوش ہو کر اس کے ارد گرد ناچنے لگے اور کہنے لگے یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی، لیکن موسیٰ بھول گیا، یعنی موسیٰ کو یاد نہیں رہا کہ معبود تو ہمارے پاس ہے اور وہ اسے کہیں اور ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان فضول باتوں سے بہت بلند و برتر ہے، وہ مقدس ہے اور بے حد رحمتوں کی مالک ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم بچڑے کی پوجا میں مشغول تھی۔ انہیں بڑا سخت غصہ آیا، انہوں نے تورات کی تختیاں نیچے پھینک دیں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر وہ تختیاں زمین پر پٹک کر توڑ ڈالیں۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے اور تختیاں دی، لیکن قرآن اس چیز کی تائید نہیں کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے وجہ پوچھی، کہنے لگے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ اس پر لوگ بہانے بنانے لگے، کہنے لگے ہم پر تو قوم کے زیورات کے بوجھ لادے گئے تھے، یعنی جو ہم زیورات لے آئے تھے وہ ہمارے کسی کام کے نہیں تھے، لہٰذا ہم نے بچڑا بنا لیا اور اس کی پوجا کرنے لگے۔ پھر آپ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے سارا غصہ حضرت ہارون علیہ السلام پر نکال دیا، آپ نے ان کے بال بھی کھینچے، انہیں برا بھلا کہا۔ اس پر حضرت ہارون علیہ السلام کہنے لگے کہ اے میرے بھائی، دشمنوں کو میرے مقابلے میں خوش نہ کر، میرا ان پر زور نہیں چلتا تھا، میں انہیں منع کرتا رہا لیکن یہ میرے قتل کے درپے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی اور اللہ نے برات کیا کہ میں اس قوم میں سے نہیں ہوں، جو یہ شرک کر رہے ہیں میں اس پر گواہ نہیں ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا سامری تیرا کیا معاملہ ہے، تو نے یہ کام کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا مجھے وہ چیز دکھائی دی جو انہوں نے نہیں دیکھی۔ وہ بھی بہانے بنانے لگا، کہنے لگا مجھے حضرت جبرائیل نظر آئے جبکہ وہ گھوڑی پر سوار تھے اور میں نے ان کے نقش قدم سے ایک مٹھی مٹی بھر لی۔ موسیٰ علیہ السلام اس کی تعویلیں سن کر بہت مایوس ہوئے، آپ نے انہیں بددعا دی کہ جا تجھے کوئی قیامت تک نہ چھوئے گا، اور ایسا ہی ہوا، اسے اس جرم کی سزا اس دنیا میں ملی۔ اس کو ایک ایسی بیماری لگی جس کی وجہ سے کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا، لوگوں کو کہتا مجھے مت چھوؤ، مجھے مت چھوؤ۔ یہ اس کی دنیا میں سزا ہے اور اسے آخرت میں بھی بڑا زبردست عذاب ہوگا۔ اب بچڑے کی پوجا کرنے والے توبہ کرنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول نہیں کی۔ روایات کے مطابق کہا جاتا ہے کہ ایک دن جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی انہوں نے اللہ کے حکم سے ہاتھوں میں تلواریں لے لی۔ اللہ نے ان پر دھند بھیج دی تاکہ قریبی رشتہ دار اپنے رشتہ دار کو نہ پہچان سکے۔ پھر انہوں نے حملہ کر کے ان سب کو قتل کر دیا۔ کہتے ہیں انہوں نے صبح 70,000 افراد قتل کیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشروط تھا،
انہیں توبہ نہیں ملنی جب تک ان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ پھر ان لوگوں نے ایک دوسرے کی گردنیں ماری، اس کے نتیجے میں ان کی توبہ قبول ہوئی۔ امام بن اسحاق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 70 افضل ترین افراد کا انتخاب کیا اور انہیں فرمایا اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر توبہ کرو اور اپنی پوری قوم کے لیے معافی کی دعا کرو، روزہ رکھو، غسل کرو اور اپنے کپڑے پاک کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے مقرر کیے ہوئے وقت پر انہیں لے کر طور سینا پر تشریف لے گئے۔ آپ اللہ کے حکم اور اجازت سے وہاں گئے تھے۔ ان 70 افراد نے اللہ کا کلام سننے کی خواہش کا اظہار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے قریب پہنچے تو بادل نے پورے پہاڑ کو چھپا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور بادل کے اندر داخل ہو گئے اور دوسروں سے فرمایا قریب آ جاؤ۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تو آپ کے چہرے مبارک پر اس قدر نور روشن ہو گیا کہ کوئی انسان آپ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ آپ کے اور ان افراد کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا۔ جب یہ حضرات بادل میں داخل ہوئے تو سجدہ کرنے لگے۔ انہوں نے سنا کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہیں کہ یوں کریں یوں نہ کریں۔ جب اللہ تعالیٰ احکامات دے چکے تو موسیٰ علیہ السلام پر سے بادل ہٹ گیا۔ تب ان لوگوں نے ایک نئی ضد لگا لی کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں آپ پر یقین نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند آئی۔ اس پر ایک کڑک کی آواز آئی اور ان کی جانیں جسموں سے نکل گئی، وہ مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مزید پریشان ہو گئے کہ اگر میں زمین پر واپس گیا اور ان کے قبیلے والوں نے ان کا پوچھا اور میں نے کہا یہ مر گئے ہیں تو وہ تو میرے درپے ہو جائیں گے۔ وہ اللہ سے دعائیں کرنے لگے، اے پروردگار اگر تجھ کو یہ منظور ہوتا اس سے پہلے ہی تو ان کو مجھ سے ہلاک کر دیتا، کیا تو ہم میں سے چند بے وقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کرے گا؟ پھر کہا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ان پر زلزلے اور کڑک کا عذاب آیا کیونکہ انہوں نے اپنی قوم کو بچڑا پوجنے سے منع نہیں کیا تھا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور یہ دوبارہ سے زندہ کیے گئے۔ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کو مزید احکامات ملے تو یہ بنی اسرائیل کے پاس آئے اور انہیں حکم دیا کہ تورات کے تمام تر احکامات قبول کر لو اور پختہ عزم کرو کہ تم ان پر عمل کرو گے۔ انہوں نے کہا تختیاں ہمیں دکھائیں، اگر وہ احکام آسان ہوئے تو ہم مان لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تمہیں تو قبول کرنے پڑیں گے۔ دوسری طرف وہ یہی بحث لے کر بیٹھے رہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے پہاڑ کو اٹھا کر ان لوگوں کے سروں پر اس طرح معلق کر دیا گویا وہ بادل ہوں، اور ان سے کہا گیا اگر قبول نہیں کرو گے تو یہ پہاڑ تم پر گر پڑے گا۔ تب انہوں نے قبول کیا۔ انہیں سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو انہوں نے اس طرح سجدہ کیا کہ کنکھیوں سے پہاڑ کی طرف بھی دیکھ رہے تھے۔ یہودیوں میں آج تک اسی طرح سجدہ کرنے کا رواج باقی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی سجدہ اس سجدے سے عظیم نہیں ہو سکتا جس کے ذریعے سے ہم سے عذاب ٹل گیا۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ان کو تورات کے احکامات کی پاسداری کا حکم دیا گیا۔ پھر اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم سخت نقصان اٹھانے والے ہو جاتے۔ اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین هم مخلوقا وخاصاتک یا ذا الجلال والاکرام۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى